بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 جنوری بروز ہفتہ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کے لیے اپنی بات کو واضح انداز میں کسی سے شیئر کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کی زبان دانی کی صلاحیت مناسب انداز میں متحرک نہ ہو سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کی سماجی زندگی اور دوسروں سے باہمی تعلقات، خاص کر آپ کے جذباتی رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کو اپنے لیے کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہونا چاہیے۔ آپ کے دوستوں کی جانب سے کتنی مرغوب کن اور پرکشش پیشکش کیوں نہ سامنے آ جائے، آپ نے کوئی بھی عملی اقدام نہیں کرنا۔ ہاں، منصوبہ بندی کرنے کی کوشش ضرور کریں، اپنے تعلیمی سلسلے کو ترقی دینے اور کچھ نیا انتخاب کرنے کے لیے سوچ بچار ضرور کر لیں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں عروج پر ہوں گی، جن کی بنا پر آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنے اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں یکساں طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال یقینی بنانے کے لیے اپنے امور کی ترجیح فہرست ضرور بنا لیں، تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو اور موجودہ نتائج بھی لازمی حاصل ہو سکیں۔ اپنے ذاتی مسائل کے حل اور اپنے عملی امور میں اپنی شریک حیات کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی وہم اور خدشے کو سر پر سوار کر لینے سے آپ کے مسائل مزید الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں سوچنے سے اجتناب کریں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور بہترین آئیڈیاز آپ کو پرجوش بنا سکتے ہیں، اور یقینی طور پر سمجھداری سے ان پر عمل کرنے سے کامیابی آپ کے قدم بھی چوم سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھ کر ہی کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ آج دوسروں کے رویے کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیے جانے کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو حقائق سے نظریں چرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی اپنے ماحول سے لا تعلقی اپنے پیاروں کے ساتھ کسی غلط فہمی کا سبب بھی نہ بنے گی، بلکہ آپ کی بیداری قربت کی کوششوں کو بھی کامیاب نہ ہونے دے گی۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج اپنی لا تعلقی کی وجہ سے آپ کسی سے نہ تو بات کرنا چاہیں گے اور نہ ہی کسی کی جانب دیکھنا پسند کریں گے، مگر محتاط رہ کر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو سماجی میل جول کا عادی بنائیں اور دوسروں سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو جلد ہی یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ نے جن مسائل کو سر پر سوار کر رکھا ہے وہ اس حد تک تکلیف دہ نہیں ہے جس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں۔ اپنے رویے کو بدلنے کی کوشش کریں اور کسی بھی لمحہ اپنے پرانے یا موجودہ اہداف کے اصول کو فراموش نہ کریں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج آپ کے سامنے اپنی زندگی میں انتہائی اہم تبدیلیاں لانے کے مواقع آ سکیں گے، جن کی وجہ سے آپ کا اطمینان اور سکون حاصل ہو سکے گا۔ اپنی فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے آپ سماجی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار رہیں اور اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں۔ آج آپ اپنی وجدانی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ آج اپنے معاملات سے لا تعلقی یا بیزاری کی کیفیات آپ کی ناکامی کا اہم سبب بھی بن سکتی ہیں، اور آپ کے تعلقات کے بارے میں بھی یہی عنصر کار فرما ہو کر اپنے اثرات دکھا کر آپ کو دوسروں سے دل برداشتہ بھی کر سکتا ہے۔ ورگو یعنی برج سملا۔ آج آپ کی عملی صلاحیتوں کے بجائے آپ کی تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتیں عروج پر ہوں گی، جنہیں بنیاد بنا کر آپ دوسروں کو متاثر ہی نہیں کر سکیں گے بلکہ اپنی صلاحیتوں کا معترف بھی بنا سکیں گے۔ آج آپ کی ملاقات کسی ایسے اہم فرد سے ہو سکتی ہے جو مستقبل میں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے گا۔ اپنی سرگرمیوں اور مصروفیات میں اپنے پیاروں کو فراموش مت کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سنجیدہ بات کسی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج آپ کے حالات و واقعات میں بہت جوش اور تیزی نظر آ سکے گی۔ اپنے معاملات کو بہتر بنانے میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا برملا اور بہتر استعمال یقینی بنانے کی کوشش ضرور کریں۔ آج آپ کے ساتھ کام کرنے والے احباب آپ کی دلجوئی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں کسی کو کوئی منفی تبصرہ کرنے سے قبل ہی منع کر دیں، ورنہ بات تلخی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کا احساس شام تک آپ کو ہو جائے گا۔ اپنی من مانی کر کے اپنے اہم فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے لازمی گریز کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ان اہم معاملات کو آگے بڑھانے میں اپنے دوستوں کی مدد حاصل کرنی چاہیے، جن میں بہت زیادہ دلیری اور یکسوئی کی ضرورت ہوگی۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج اپنے دوستوں یا قریبی افراد کے ساتھ سیر و تفریح یا ہلا گلا کرنے کے بجائے اپنی بیزاری اور بلا وجہ کے اشتعال کی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔
کیونکہ آج کا دن آپ کی کامیابی کا متر ہو سکتا ہے، خاص کر آپ کے فنکارانہ منصوبوں کی تکمیل اور کسی بھی قسم کے امتحان میں واضح کامیابی میسر آ سکے گی، جس سے سب معاملات آپ کی مرضی کے مطابق حل ہو سکیں گے۔ آج کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے یا کسی بھی قسم کی قیمتی چیز کی خریداری میں دلچسپی لینے کے بجائے اپنے نوجوان اہل خانہ کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، لیکن اپنے خیالات کو محدود نہ کریں اور اپنے پرانے اور بکھرے معاملات کو مکمل کرنے کی جانب توجہ دینے کی لازمی کوشش بھی ضرور کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آج آپ میں جوشیلا پن پیدا ہونے سے آپ اپنی معمول کی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نئی سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آج کا دن اپنے گھریلو معاملات کو سلجھانے اور انہیں مکمل کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جذباتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر سکیں گے۔ آج آپ کے خیالات کی پذیرائی اس حد تک نہ ہو سکے گی جس حد تک آپ سوچ رہے تھے۔ کسی طرح کی نئی کاروباری سرگرمیوں کو چلانے کے لیے رقم کا بندوبست اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سکیں گے۔ کسی طویل سفر کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آج صبح سے ہی اپنی بہت سی مشکلات کو حل کرنے اور اپنے مقاصد کے حصول میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے مواقع سامنے آ سکیں گے۔ آج آپ اپنے مسائل کو حل کرنے اور اپنے امور کو نمٹانے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ آپ بہت پرجوش نظر آ رہے ہوں گے۔ آج آپ کو اپنی توجہ زیادہ تر اپنے مالی معاملات کی جانب رکھنی ضروری ہوگی، کیونکہ یہی ایک شعبہ ایسا ہے جہاں آپ بے بسی کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے دنیا داری کے معاملات سے ہٹ کر اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے اور اپنی شریک حیات کی نگہداشت کرنے کے علاوہ اپنی محبت بھری زندگی کا بھی خیال رکھنا ہوگا، لیکن سب کچھ قید کرینے سے کرنے کی کوشش کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کو بہت سے معاملات کو ایک ساتھ نمٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے معاملات کو ایک ایک کر کے عملی شکل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی پیار بھری زندگی اور اپنی شریک حیات کے بارے میں کچھ خاص کوشش بھی کرنی ہوگی۔ آپ کو آج اپنے کسی مجوزہ نئے کاروبار کا آغاز کرنے یا اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کی بھی کوشش کو روک دینا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں بلکہ مالی نقصان بھی مضمر ہو سکتا ہے۔ آپ کو صرف اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے بارے میں ہی سوچنا ہوگا اور خاص کر اپنے گھریلو معاملات کو بہتر بنانے کی کوششیں کرنی ہوں گی، اور یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ پیسز یعنی برج حوت، آج آپ کے لیے کسی فنکارانہ منصوبے پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں سے داد و تحسین حاصل کرنے کا موقع بھی میسر آ سکے گا، لیکن ایسے موقع پر کسی طرح کی جذباتیت سے کام لینا فائدہ مند نہ ہوگا۔ اپنے آئیڈیاز کے بارے میں مزید کچھ دن سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے جذباتی تعلقات کا نیا روپ آپ کے سامنے آ سکے گا، لیکن آپ کو اپنی مرضی کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ شام میں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ رنگین شام منانے کے لیے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی سوچوں کو مثبت رنگ دے کر اپنے منفی امور کو مثبت بنانے کی کوششوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، جبکہ مالی شعبے میں کسی دوست کی مدد حاصل ہو سکے گی۔